اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم معاملہ وہ قربانی ہے۔ قربانی ہمیشہ سے مختلف امتوں کے ادوار کے اندر رہی۔ قرآن پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے کے اندر قبولیت کا معیار یہ تھا کہ جب قربانی کر کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک نور آتا جس کو اچک کے اوپر لے جاتا، وہ قبولیت کی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ان مقامات پر فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح کیا ہے کہ قربانی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مختلف ادوار کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اہل ایمان کرتے رہے۔ البتہ امت مسلمہ کے لیے جو قربانی ہے واجب، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھتے، سوال کرتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ما هذه الاداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، یعنی اس قربانی کی حکمت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے، یہ ہے قربانی۔ اب آپ کی سنت مطہرہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمائی ہیں، جو بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کی نسل پاک میں سے ہزارہا انبیاء کرام تشریف لائے، یعنی آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے 2 بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ان کو سرزمین مصر میں پہنچایا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل سے جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل عبرانی زبان کے اندر اسراء کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی ہوتا ہے عبد اللہ، اس کا عربک ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ ٹائٹل تھا، لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے نبی آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی اولاد میں سے آگے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا اور
ہر آزمائش کے اندر وہ پورے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ پیدا ہوتے ہیں جس کمیونٹی، جس سوسائٹی کے اندر آپ آنکھ کھولتے ہیں، وہاں پر آپ کے قریب ترین رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کا بزنس ہی یہ ہے کہ وہ بت گھر بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں۔ پورا معاشرہ شرک کے اندر، گمراہی کے اندر ایسی طرح گم ہوا ہے کہ ان کو توحید باری تعالیٰ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ان میں آپ کا چچا آزر، اس کے ساتھ آپ کا مکالمہ موجود ہے، اس کو آپ نے تبلیغ کی اور شرک کو ماننے سے، بت پرستی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جو کمیونٹی تھی ان کو تبلیغ کے لیے ایک حکمت استعمال کی۔ وہ جب کسی میلے ٹیلے پہ گیا، بعد میں بتوں کو توڑ دیا، واپس آئے، پوچھا، آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پہ کلاڑا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں دعوت فکر دی کہ پھر اپنی عقل پہ غور کرو، جو یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارے خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ مخالف ہو گئے۔